خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 25واں باب، اس کے 14ویں آیت سے بیان۔ کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک اور ملک کو جاتے وقت غلاموں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، ایک کو 5 قنطار دیے اور دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق دیا، اور سفر کو روانہ ہوا۔ جس کو 5 قنطار ملے تھے وہ فوراً گیا اور ان سے لین دین کر کے 5 اور کما لیے۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کما لیے۔ لیکن جسے 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا قنطار چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان غلاموں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جسے 5 قنطار ملے تھے وہ 5 قنطار اور لے کر حاضر ہوا، اور اسے کہا گیا کہ اے خداوند، اور اس نے کہا کہ اے خداوند، تو نے 5 قنطار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 اور کما لیے ہیں۔ اس کے مالک نے اس سے کہا کہ اے نیک اور دیانتدار غلام، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا ہے، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ اور جسے 2 قنطار ملے تھے اس نے بھی حاضر ہو کر کہا کہ اے خداوند، تو نے 2 قنطار مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 قنطار اور کما لیے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا کہ اے نیک اور دیانتدار خادم، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا، میں تجھے کثرت کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شامل ہو۔ تب وہ بھی جسے 1 قنطار ملا تھا حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے آقا، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو سخت آدمی ہے، جو جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں نے ڈرتے ہوئے جا کر تیرے قنطار کو زمین میں چھپایا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا کہ اے شریر اور سست غلام، جانتا تھا کہ میں نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں۔ بس چاہیے تھا کہ تو میرا روپیہ ساہوکار کو دیتا تو میں آ کر جو میرا ہے سود سمیت لے لیتا۔ بس اس سے یہ قنطار لے لو، جس کے پاس 10 قنطار ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراط سے ہوگا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اور اس نکمے غلام کو باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی انجیل پاک اور آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم محبت کے بارے میں جانیں کہ محبت ہے کیا۔ جبکہ پہلی تلاوت میں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہم نے خدا سے وہ تعلیم پائی ہے کہ جو ہمیں خدا کی طرف سے محبت کے طور پر ملی ہے، اور واقعی ایسی ہے کہ میں اور آپ ہم نے اس بات کو خوب جانا ہے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، بائبل سکھاتی ہے کہ خدا ہے کیا؟ خدا محبت ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے۔ اور خدا کی محبت یہ دیکھیں کہ جب ایک بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے باہر آتا ہے، جنم لیتا ہے، تو ماں اور اس بچے کا اتنا آپس میں محبت اور پیار بن جاتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کے بغیر رہنا یوں کرتا ہے جیسے کہ ناممکن ہو، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے خدا محبت ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہم نے خدا سے محبت کی تعلیم پائی ہے، اور خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، جبکہ آج کی انجیل پاک میں بھی یہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا نے ایک ہمارے سامنے تمثیل پیش کی ہے، جس میں کیا ہے کہ جو مالک ہے اس نے اپنے غلاموں کو دوسرے ملک میں جانے سے پہلے کیا کیا ہے، کچھ روپے اور پیسے دے دیے ہیں۔ انہیں روپیہ پیسہ دیا، ان سے لین دین کیا ہے کہ میں جب دوبارہ واپس آؤں گا تو مجھے اس سے زیادہ کر کے دینا۔ اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ پہلے کو اس نے کتنے دیے؟ 5 قنطار دیے، اور اس نے کیا کیا؟ اس سے لین دین کیا اور اس سے اور بھی آگے بڑھا لیا۔ اور جب دوسرے کو
2 قنطار دیے، اس نے بھی لین دین کر کے اس کے زیادہ کر لیے۔ اسی طرح جو تیسرا تھا اسے بھی 1 قنطار ملا، اور جب اس نے دیکھا کہ میرا جو مالک ہے، میرا جو آقا ہے، کہ وہ بڑا سخت آدمی ہے، اس نے اس قنطار کو کیا کیا، جا کر چھپا لیا تاکہ وہ آئے تو میں اس کا قنطار اسے واپس لوٹا دوں۔ لیکن خدا نے دیکھا، تمثیل کے اندر ہم نے سنا کہ جو پہلا ہے اس نے 5 سے 10 کر کے دکھائے اور دوسرے نے 2 سے 4 کر کے دکھائے۔ خدا نے کلام کے اندر دونوں کی یہ بات کہی کہ تم تھوڑے دن میں دیانتدار نکلے ہو، تم اپنے مالک کی خوشی میں کیا کرو، شامل ہو جاؤ اور زیادہ کی مختار بن جاؤ۔ جب تیسرے کی باری آئی تو اس سے یہ بات کہی کہ بھائی تیرا یہ ہے، تو اپنا لے لے، مجھے پتا ہے کہ جہاں تو نہیں بکھیرتا وہاں سے کاٹ لیتا ہے، جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹ لیتا ہے، جہاں نہیں پھینکا وہاں سے اکٹھا کر لیتا ہے، تو بڑا سخت آدمی ہے۔ تو مالک اس تمثیل میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ بھائی تو نے خود اپنی زبان سے اپنا کیا کیا ہے، حساب اور کتاب کیا ہے۔ اگر تو اس بات کے بارے میں جانتا تیرے لیے ضروری نہیں تھا کہ جو تجھے دیا گیا اس سے لین دین کر۔ آج ہم سوچیں کہ ہمیں کیا دیا گیا ہے۔ پہلی تلاوت کے مطابق ہمیں محبت دی گئی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا خدا محبت ہے۔ میں نے جیسے بتایا کہ جب ایک بچہ اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے تو وہ اپنی ماں کے ساتھ محبت کرنا سیکھتا ہے، اور آخر کار اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں محبت کے بارے میں مزید نہیں بتایا گیا تو بائبل بتانے کے لیے آپ کو ہر طرف سے کیا ہے ملتی ہے۔ بائبل سنانے والے بہت سارے ہیں، سننے والے بہت سارے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ ہمیں محبت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ سراسر اس کا اپنا جرم اور خطا ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا نے آج کی انجیل پاک میں محبت ہی ہمیں دی ہے۔ تو محبت کے بارے میں پوچھا گیا، بھائی خدا نے ہمیں محبت سے لبریز کیا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے اندر جو روح ہے وہ خدا کا ہے۔ کیسے ہے کہ خدا نے آدم کو بنایا، خدا کا روح پانی پر جنبش کرتا تھا، اس کی مٹی پر ڈھیری کو کھڑا کیا گیا اور اس کے نتنوں میں خدا نے اپنا روح ڈال دیا۔ اور خدا کیا ہے؟ خدا محبت ہے۔ اگر بھائی خدا محبت ہے اور مجھ میں بھی آپ میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ جبکہ انجیل پاک میں بھی خدا نے ابھی محبت کا ہمیں درس دیا ہے کہ جنہیں محبت دی گئی جنہیں نے دبا کے رکھی ہوئی ہے نا، دوسروں سے پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے زیادہ اٹھا کے رکھی ہوئی، انہوں نے دبا کے رکھی ہوئی اس محبت کو۔ چاہیے کہ ہمیں خدا یہ توفیق دے کہ جس طرح پہلے نے 5 سے 10 کر لیے، دوسرے نے 2 سے 4 کر لیے، ہمارے اندر جو محبت کے ٹیلنٹس ہیں ہم بھی ان سے کیا کریں، آگے دوسروں میں محبت پھیلا کر خدا کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ کیونکہ یسوع مسیح نے آج کی تمثیل میں یہ بات فرمائی ہے کہ تو تھوڑے میں دیانتدار نکلا ہے تو زیادہ کا بھی کیا ہوگا، مختار ہوگا۔ آئیں، آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، ہم کہیں غلطی سے وہ جو چیزیں ہمیں ملی ہیں خدا کی طرف سے نعمت و برکات اور وسائل کے طور پر، کہ خدا ہمیں توفیق دے، ہم خدا اپنی ان نعمتوں کو دنیا کے ساتھ اپنے بھائیوں بہنوں بیٹے بیٹیوں بزرگوں بچوں اور دنیا کے ہر فرد کے ساتھ محبت کے طور پر اس کا استعمال کرتے ہوئے خدا اس کو بڑھائیں اور تیرے نام کو جلال دیتے رہے۔ مسیح ہمارے غلام کے وسیلہ سے آمین۔